عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی سے گفتگو آگے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1000 سال کا عرصہ ہے جب اس دنیا پر مسلمانوں کا راج رہا ہے، مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم امہ سب سے بہترین امہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن کچھ باتیں اس نے محنت کے حوالے سے رکھی ہیں کہ جب تک انسان ان عوامل کو اپناتا رہے گا تب تک وہ کامیاب رہے گا۔ مثلا کچھ باتیں ہیں جو بظاہر بہت تلخ ہیں لیکن مبنی پر حقیقت ہے کہ ان کی تلخی اپنی جگہ پر، لیکن ان کی حقیقت مسلم ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں اونٹنی باندھوں یا اللہ پر توکل کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پہلے اس کا گھٹنا باندھو، عاقل و توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ تعالیٰ عز و جل پر بھروسہ رکھو۔ یعنی دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پہلے اسباب اختیار کیے جائیں گے، اسباب کا انتظام کیا جائے گا، اسباب مہیا کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ اگر اسباب کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کبھی یہ ارشاد نہ فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کو تیار رکھو، اپنی طاقت کو تیار رکھو۔ اور اس آیت کے تحت پھر بہت ساری باتیں مفسرین نے ہمارے دور میں اخذ کی کہ تمام ایٹمی جنگی جو ہتھیار ہیں، طاقت ہے، اس کو تیار کیا جائے۔ گویا قرآن کریم کی اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے ہتھیار تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ جب ہتھیار تمہارے پاس ہوں گے، اسباب تمہارے پاس ہوں گے، اس کے بعد پھر تم میدان جنگ میں نکلو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقوں میں نہ بیٹھنا۔ اور ایک آیت جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے آپ کو سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، جب تم ایسا کرو گے تو بزدلی کرو گے، آپس میں جھگڑو گے، بزدلی کرو گے، اور جب تم اس معاملے پر پہنچ جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ نے تو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا کہ جب تم آپس کے اختلافات میں پڑو گے، آپس کے جھگڑوں میں پڑو گے تو پھر بزدلی سب سے پہلے تمہارے اندر آئے گی اور اس کے بعد تمہاری ہوا اکھڑے گی۔ اب ہم سارا وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 1000 سال کا دور ہے جو ہم نے گزارا۔ میں نے گزشتہ جمعے یہاں سے آغاز کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی حکومت کا آغاز کیا تو وہ آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے جو آپ کے مخالفین تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا۔
بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، ان تمام غزوات میں، پھر آخر میں فتح مکہ، اور ان ساری فتوحات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو دنیا کی دو عظیم طاقتیں تھیں اس دور میں. وہی بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، انہی بنیاد کے اوپر امارت اسلامیہ کی ایسی تعمیر کی کہ ان دو عظیم طاقتوں کو خلفائے راشدین نے شکست دی. وہ دو عظیم طاقتیں اپنے دور میں جنہیں خلفائے راشدین کے دور میں شکست دی گئی، اور مسلم امہ کے تحت وہ سارا خطہ لایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ سلطنت بڑھتی چلی گئی. اور اس بڑھنے کے بعد یہ ہوا، اچھا اس دور میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو دو عظیم طاقتیں تھیں، روم اور ایران، جن کی اس زمانے میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. جس طرح آج کے دور میں ہماری سپر پاور طاقت ہے، اسی طرح اس دور میں روم اور ایران تھے. اور اقبال نے اسے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. وہ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ ہمارے اسلاف نے ان ساری کی ساری طاقتوں کو اپنے زیر نگیں کیا، اور اسلام کا غلبہ، اسلام کا جھنڈا دنیا پر لہرایا، 1000 سال تک حکومت کی. میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے زوال کے اسباب پر نظر ڈالیں کہ ہم آخر 1000 سال حکومت کرنے کے بعد ہمارا آج حال یہاں تک کیوں پہنچا، کہ ہمارے عہد کے لوگ ہیں، آپ کی عمر میں جو ہمارے بچے ہیں، اس عمر میں جذبہ جوان ہوتا اور عقل فہم اس جذبے کے پیچھے ہوتی ہے، جوش جذبہ آگے ہوتا. ہم نے اپنے بچپن میں سنا افغانستان میں سوویت یونین کا معاملہ ہوا، رشیا کے ٹکڑے ہوئے، سب اسلام کے نام پر مسلمانوں کو استعمال کیا گیا. ہم نے اپنے دور میں جو نقصان ہوتا ہوا دیکھا تھا، جو اپنے بچپن میں سنا تھا، وہ بابری مسجد کا تھا. جب میڈیا اتنا فعال نہیں تھا، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، کیا کر لیا مسلمانوں نے؟ قرآن نے اسے واضح طور پر فرمایا تھا کہ آپس کے اختلافات میں نہ پڑنا، آپس کے اختلافات میں نہ پڑنا. آپس کے اختلافات میں پڑو گے بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپ کو ذرا سا تھوڑے دن ایام اگر پیچھے چلیں، ابھی تازہ معاملہ گزرا تھا جڑاں والا میں، جب معاملہ خود ان کی طرف سے، سازشی عناصر کی طرف سے ہوا اور نام مسلمانوں کے کھاتے میں پڑا، اور خود پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو ان کے مذہبی عبادت گاہیں تھیں ان کو پھر ہماری حکومت نے پکا کر کے بنا کے دیا، اور کہا کہ پتہ نہیں کتنے عبادت خانے ہیں عیسائیوں کے جو مسلمانوں نے جلا دیا، اور بعد میں پھر ہماری حکومت نے ان کو پکا کر کے، پختہ کر کے دیا. یعنی معاملہ پہلے کچھ اور تھا، بظاہر مشہور کچھ اور ہوا، اور اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پیچھے وہی لوگ تھے. لیکن ہمارے ساتھ جو سانحہ ہوا، وہ بابری مسجد ہم دوبارہ نہیں لے سکے. اس کے بعد بیت المقدس کا معاملہ ہے. آج ہم تو اس بات کو سنتے جوانی گزار چکے ہیں. آپ آج سن رہے ہیں، لیکن مسلم امہ جو ہے وہ 1000 سال کا جو اقتدار کا نشہ تھا، اس نشے سے آج تک باہر نہ نکل سکی کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ آخر وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا.
کہ ہم اپنی ایک مسجد نہیں بچا سکے؟ اور اس کے بعد پھر معاملہ رکا نہیں، یہ معاملہ آج بھی نہیں رکے گا۔ انہوں نے آج سے پچھلے کئی ماہ پہلے، بلکہ 2-3 سال پہلے، انہوں نے ایک پلے بیک جو تھا، جو کارڈ تھا، اسے اٹھا کے دکھایا تھا کہ خیبر اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی ساری اقوام پر نظر ڈالیں تو ہمارے علاوہ ہر قوم اپنے سابقہ مشن کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور ان کا وہ مشن 2-2 سال پرانا مشن ہے، ان کا وہ مشن 200 سال پرانا ہے، 100 سال پرانا مشن بنا کے وہ چلے ہوئے ہیں، انہیں اپنی اسلاف کی تاریخ کا پتہ ہے۔ آج بھی یہودی قوم کو پتہ ہے، بنو قریظہ میں، بنو نذیر میں، بنو قینوقا، یہ وہ یہودی قبائل ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا امن کا، اور انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی بھی کوشش کی تھی، وہ معاملہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ یہ اس قدر بدباطن لوگ ہیں کہ ان کی قوم کا وہ شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں، اہل کتاب کے عالم دین ہیں، اہل کتاب کی ایک بڑی شخصیت ہے مذہبی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کا مکروہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لانے کے لیے ایک ڈیمو دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کو بلائیے اور بلا کر پوچھیے کہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے۔ قوم والے آتے ہیں، قوم والے آ کر اقرار کرتے ہیں ہم میں عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، سچا ہے، سچے کا بیٹا ہے، بڑا نام ہے اس کا۔ مختصر یہ کہ جب یہ تعریفی کلمات سنتے ہیں، ان کی زبان سے نکلتے ہیں، عبداللہ بن سلام سامنے آ کے کہتے ہیں میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ وہ فوراً سے پیشتر پینترا بدلتے ہوئے کہتے ہیں یہ خود بھی جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دکھانا تھا۔ لیکن آج بھی وہ اپنے اس معاملے کو نہیں بھولے کہ بنو قریظہ میں، بنو نذیر، بنو قینوقا، یہ کون سے قبیلے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ آج بھی قوم یہود کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ قبیلے کیوں نکالے گئے تھے، ان قبیلوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، ہم یہ نہیں جانتے۔ ہمیں جاننا چاہیے تھا۔ اگر ہم ان چیزوں کو جاننے والے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، آپس میں نہ بٹنا، اور ہم آپس میں بٹے، ہم ان زوال کے محرکات پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلا جو ہمارے زوال کا سب سے پہلا اسباب میں سے جو پہلا سبب ہے وہ ہے ہماری کتاب اللہ سے دوری۔ کتاب اللہ سے ہماری دوری اس قدر ہے کہ قرآن کریم کا پہلا سبق تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ اگر آج کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو وہ اس ایک جملے پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان من علق کہہ کر انسان کی توجہ اس میڈیکل کی اس شعبے کے اوپر نظر ڈلوانے کی کوشش کی کہ تو دیکھ تجھے اللہ نے پیدا کیسے کیا۔ پڑھ اپنے رب کا نام لے کر۔ ہماری کتاب کا پہلا سبق تھا اقرا، ہماری کتاب کی پہلی نصیحت تھی اقرا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اقرا، پڑھو، ہمارے دین نے ہمیں سبق دیا، قرآن نے ہمیں سبق دیا، ربی زدنی علما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیے اللہ سے
اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو سب سے پہلے قرآن، حاملین قرآن نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ حاملین قرآن نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اپنے سارے معاملات میں قرآن کو سر فہرست رکھا۔ آج بدقسمتی سے آپ کسی سے پوچھیں کہ دین اسلام کے شعبے کتنے، تو ہمارا یتیم العلم ہونے کا حال یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے بنیادی شعبوں کا بھی علم نہیں ہوگا، کہ اسلام کے جو شعبے ہیں، سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد کا۔ عقائد میں اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا، اور اس کے بعد ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھائی جاتی تھی۔ وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کیا ہے؟ وہ اصل میں عقیدہ ہے، کہ وہ عقیدہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، مجھے ان رسولوں کا نام آتا ہے نہیں آتا؟ قرآن فرما رہا ہے کئی رسول ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، کئی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو واقعہ سنایا، کئی ایسے ہیں لم نقصصہم علیک، ہم نے وہ آپ کو نہیں سنایا، ہم ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے، ہمارا ان پر ایمان ہے، کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے وہ دیکھی ہیں نہیں دیکھی، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کے بعد یوم آخر پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ذات و صفات پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ جو ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھائی جاتی تھی، اس لیے پڑھائی جاتی تھی۔ عقائد کے شعبوں کے بعد اگلا شعبہ آ جاتا ہے عبادات کا۔ ہمیں عبادات کی جو اصطلاحات ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے، عبادات کی جو اقسام ہیں ہمیں ان کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعبہ آ جاتا ہے معاملات کا، چوتھا شعبہ آتا ہے اخلاقیات کا، اور بدقسمتی سے ہم ان چاروں میں ایسے کمزور ہونا شروع ہوئے، زوال تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ ہم کتاب اللہ کو پڑھتے اور کتاب اللہ کو پڑھنے کے بعد اپنے عقائد کو مضبوط کرتے، اور جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا قرآن پڑھنے کے بعد، لیکن آپ اس امت کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ اس امت کی اکثریت کو وہ کتاب صحیح پڑھنی نہیں آتی، جو ہماری پہچان ہے، جس کتاب کی امانت، جس کتاب کا بوجھ ہمیں دیا گیا، جس کتاب کا ہمیں امانت کے طور پہ ہمیں بار ہمارے کندھوں پر ڈالا گیا، ہم نے اس کتاب کو کتنا سنبھالا، کتنا یاد کیا، کتنا سمجھا۔ صرف اس ایک سبب کے اوپر غور کرنا شروع کریں۔ قرآن کہتا ہے کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کیوں کھول کر آیات بیان کرتا ہے؟ ہر چیز کو قرآن کھول کر کیوں بیان کرتا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ قرآن کا بیانیہ، قرآن کا نیریٹو کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کا مضمون کیا ہے۔ آج ہمیں تو شاید علم نہ ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہ ہو، ایک بدباطن ایسا بھی ہے، لیکن جب مقابلہ کرنے کی بات آئے گی تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ قبلہ شاہ صاحب ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تمہارا مد مقابل دوڑ رہا ہو تو تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا، تم اس کو چل کر کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر لے جا چکے ہیں، وہ دنیا کی ہر منڈی پر قابض ہو چکے، دنیا کی ہر بڑی شے ان کے قبضے میں۔ کیا وہ پیدا ہوتے ہی ان چیزوں پر قابض ہو گئے تھے؟ ہم نے یہ غور نہیں کیا۔ قرآن ایک قوم کے بارے فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت کی پھٹکار ہے، ان کے اوپر غربت کی پھٹکار ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غیظ و غضب میں لوٹ رہے ہیں۔ آخر وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا عوامل تھے؟ وہ ذلیل قوم، وہ مسکین قوم،
وہ جو اللہ کے غضب کا شکار تھی، وہ جو اللہ کے غضب کی مستحق تھی، جس پر اللہ نے لعنت کی تھی قرآن کریم میں، جس پر رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت کی تھی، آج وہ ان ساری چیزوں پر قابض کیسے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے انہی گزشتہ دنوں میں کہا تھا، ہم تو آپ دیکھیں ہم ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں کہ آپ کے ہاں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، آپ جمعے کی نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے ہاں جتنے اسکول ہیں ان سب میں ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، جمعے کی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر چیز کا میدان ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب صرف دعاؤں سے تو نہیں ٹل سکتا معاملہ، آپ کو ایک تھنک ٹینک بنانا پڑے گا۔ آج آپ اس عمل کی بنیاد رکھیں گے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہمارا انتقام کیا ہے؟ ہمارا انتقام یہ کہ کل ایک نوجوان دکاندار آیا، اس نے کہا جی میں نے چیزیں خریدی ہوئی ہیں، میرے پاس مال پڑا ہوا ہے، بدقسمتی سے وہ مال اس کمپنی کا ہے جس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جی یہ اب یہودیوں کی کمپنی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے میرے مذہبی دوست جو ہیں وہ آ کر تانے دیتے ہیں، تو گستاخوں کا مال بیچ رہا ہے۔ اب اس طبقے کو یہ نہیں علم کہ جو چیز آپ خرید کر لے آئے ہیں اس کا تو منافع ان کو چلا گیا۔ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کیجئے، ایک چیز آپ کے ملک میں آ گئی ہے، آپ کی دکانوں پر آ چکی ہے، یا تو آپ یہ تہیہ کریں بھی اس کے بعد اور کچھ نہیں آئے گا۔ ایک چیز دکان پر آ گئی ہے اور اس پر بھی نیلے پر دہلا۔ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پر آنے والے یوٹیوبر ہیں، جو ٹک ٹاکر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بوتلیں لے کر ان کو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ بھئی منافع تو وہ جو چلا گیا، منافع تو وہ جو چلا گیا، خرید لیا آپ نے، منافع تو پہنچ گیا۔ آپ نہ بھی خریدیں، جو دکاندار منڈی سے لے آیا ہے وہ ان کو منافع پہنچ چکا۔ ہمارے جیسے بے وقوف نہیں ہے وہ۔ آپ دنیا کی عالمی تجارت نامے پر، منظر نامے پر ذرا غور کریں کہ اسٹیٹ بینک بھی ان سے قرضہ لیتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس خواب خرگوش کا شکار ہیں، کس خواب غفلت میں ڈوبے ہیں کہ جی ہم اٹھیں گے تو دنیا بدل جائے گی۔ اور پھر ہمارے کئی ایسے ہیں، فیس بک پر کئی لڑکے، کئی نوجوان ہمارے علاقے کے، ایک ویڈیو بنائی، اس میں اسرائیل کی مذمت کی، پھر اس کے بعد کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں شور و غل ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج ہوتا ہے؟ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو اپنے اس معاملے کو صاف کرتے ہوئے اسے مسلسل کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم بڑے جذباتی ہیں، ہم 4 دن شور مچاتے ہیں، بعد میں ہم بھول جاتے ہیں۔ اگلوں کو بھی پتہ ہے یہ 4 دن شور مچائیں گے اور شور مچانے کے بعد پھر یہ بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں اس کے لیے تھنک ٹینک بنانا پڑے گا۔ قرآن فرما رہا ہے اس لیے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ کیا کیا؟ تابع کر دیا، فرما بردار کر دیا، تابع فرمان کر دیا۔ رات کو بھی، دن کو بھی، شمس و قمر کو بھی، ستاروں کو بھی ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تمہارے لیے مسخر کرنے کا معنی کیا ہے؟ تم اس ساری چیزوں پر غور و فکر کرو کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، سورج کی رفتار کیسے ہے، چاند کی رفتار کیسے ہے، ان کا جانا آنا کیسے ہے۔ کیا ہم نے اس کائنات کی تسخیر کے حوالے سے کچھ پڑھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو علم فلکیات کے حوالے سے جانتے ہیں؟ ہاں، اب اس پہ شور یہ مچے کہ جی ہم تو پڑھ نہیں سکے۔ جو پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کیا پڑھا؟ کیونکہ میرے مخاطب صرف آپ تو نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ ہے۔ امت مسلمہ کے جو لوگ پڑھ سکتے تھے انہوں نے علم فلکیات میں کیا کیا؟ وہ فلکیات میں کیا کارنامہ انہوں نے زندگی کا حاصل کیا؟ پھر قرآن فرماتا ہے عقل استعمال کرو۔ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم
عقل سے کام لو۔ تو ہم نے نہ ان چیزوں کو دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے ان میں نشانیاں ہیں، ان میں نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں؟ ہمارا سب سے پہلا معاملہ یہ کہ ہم قرآن کریم کی الحمد سے لے کر والناس تک وہ آیات جو ہماری ہدایت کے لیے، ہم سے رابطے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے، اگر ہم تک کوئی آنا چاہتا ہے، ان آیات پر غور کرے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو محدود کیا، اتنا محدود کیا۔ آج سورہ اخلاص کے حوالے سے کسی کو پوچھا جائے بھئی آپ کیا جانتے ہیں، تو ہماری اکثریت یہ جواب دے گی بس اسے 3 بار پڑھ لیا جائے تو یہ قرآن کا ثواب ملتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کسی سے پوچھیں کہ صمد کسے کہتے ہیں؟ احد کا معنی کیا ہے؟ واحد کیوں نہیں آیا؟ احد کیوں آیا؟ صمد کا معنی کیا ہے؟ اس نے کیوں کہا لم یلد ولم یولد؟ اس نے کیوں کہا ولم یکن لہ کفوا احد؟ ہمیں آج نہیں پتہ۔ آپ کسی سے پوچھیں آیت الکرسی کا تو وہ یہی کہے گا بس جی پڑھ لی جائے تو حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ وظیفوں کی کتاب ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن نے کسی جگہ پر اشارتاً کنایتاً بھی کہا ہے کہ یہ وظیفوں کی کتاب ہے۔ کہیں قرآن نے کہا کہ اس سے فعال لیا کرو، یہ فعال کی کتاب ہے؟ کہیں قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تعویذوں کی کتاب ہے؟ بولیے، قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو جا بجا ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن سے وہ سبق نہ لیا جو قرآن ہمیں دینے کے لیے آیا تھا، تو پھر ہمارا زوال، ہم قرآن کی جو روح تھی اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ دوسرا معاملہ، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ ایک ترازو ہے۔ یہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ جتنے تم فیصلے کر رہے ہو اسی کے مطابق کرو، تم زندگی گزار رہے ہو اسی کے مطابق گزارو۔ تمہارا زندگی گزارنے کا انداز، فکر اسی قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ کیا ہمارا زندگی گزارنے کا انداز قرآن کے تابع ہے؟ کیا ہماری فکر قرآن کے تابع ہے؟ کیا ہماری روز و شب قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے رشتے قرآن کے مطابق ہیں؟ میں درد دل رکھوں تو کیا رکھوں؟ میں کس قوم سے مخاطب ہوں؟ پرسوں ایک باپ کا رونا، وہ کہنے لگا یہ صرف وہ جان سکتے ہیں جو اولاد والے ہیں، جو بچوں کو پال رہے ہیں، جو اپنی خوشیاں۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، وہ کوئی بات ہوئی بیٹھے ہوئے یاروں میں کہ جی آپ پہنتے نہیں ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کس کو فیشن کرنا نہیں آتا، کس کو پہننا نہیں آتا، لیکن ہم نے اولاد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ سب ماں باپ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو والدین ہیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ان سب نے آپ کے لیے اپنے بال سفید کر دیے، اپنا پسینہ بہایا۔ آج آپ بڑے ہو کر سمجھیں کہ جی انہوں نے کیا کیا؟ اسی درخت کے نیچے آپ پل کر جوان ہو۔ وہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ، اور یہ ہر گھر کا آج رونا کہ جی بچہ جوان ہو گیا، شادی کر دی، اب بیٹا موصوف کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں ہے۔ میری بیوی یہ اس کی اجازت سے سنا رہا ہوں کہ جی میری بیوی صبح اٹھتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، چونکہ بیٹے نے اٹھنا ہوتا ہے 10 بجے، تو میری بیوی جو ہے اس کی ماں وہ 10 بجے ناشتہ تیار کرتی ہے۔ جی بیٹے نے اٹھنا 10 بجے، اب چونکہ 10 بجے گیس نہیں آتی تو ہم نے سلنڈر رکھا ہوا ہے،
اب 10 بجے جب وہ ناشتہ بنا لیتی ہے تو وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے اور وہ کھانا اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے بھی. دونوں میاں بیوی مل کر ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ کر کے وہ برتن جو ہے وہ کچن میں رکھتا ہے اور خود کام پر، بیوی کمرے میں. دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، کچن سے کھانا لیا کمرے میں. 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو، 2 سالوں میں رات کا کھانا انہوں نے گھر سے نہیں کھایا، باہر سے آتا. میں نے سوال کیا جب وہ باہر سے کھانا منگواتے ہیں تو برتن، کہا جی برتن کھانا کھا کے پھر سنک میں. صبح جب ان کی ماں اٹھتی ہے صبح فجر کے بعد تو پہلے وہ ان کے برتن دھوتی ہے. کیا یہ نوجوان فلسطین کو آزاد کروائیں گے؟ کیا وہ نوجوان فلسطین کو آزاد کروائے گا جو اپنے ماں باپ کو یہ حق بھی نہیں دیتا، جس نے انہیں پال پوس کر، جس نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، وہ اپنی مرضی سے اس کا رشتہ کروا سکے؟ کل ایک ماں رو کر گئی کہ جی میرے بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. میں نے پھر بھی کہا پت میرے جڑے ارمان سے گئے پتہ نہیں کنے سے گئے. پھر بھی میں نے کہا چل کچھ نہیں، تو لے آیا ہے میری سر آنکھوں پر، لیکن میں نے بھی تو تیری شادی کر ہی دینی تھی. لیکن ان ساری باتوں کی سمجھ جب ہم اولاد ہوتے ہیں ہمیں نہیں آتی. جب ہم اولاد ہوتے ہیں ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ماں باپ ہم سے زیادتی کر رہا ہے. ہمیں سمجھ تب آتی ہے جب ہم وہ وقت گزار کر خود اس جگہ پر آ جاتے ہیں. اب ہم کہتے جی ہماری اولاد ہم سے اچھا نہیں کر رہی، ہماری اولاد نہیں سمجھ رہی. کیا یہ آزاد کروائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو تو ان کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پر نہیں لے کر گئے تھے. کن کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں نہیں لے کر گئے. کون سی جنگ تھی بھلا؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں. فرمایا تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جنگ میں شرکاء کو ملے گا. میرے عزیزو، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں جینا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری ایک آدھ کی مار دھاڑ سے ہم سارا کچھ کروا لیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو انہی خطوط پر کھڑا کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جی ہم یہ باتیں کریں گے تو ہم بدل جائیں گے.